مرد پہ لازمی ہے جھکائے نظر، تم پہ لازم ہے پردہ میری بہن، تم کو پردے پہ کیوں ہے گلا اس قدر، نام پردہ سے کیوں کر پھٹے ہے جگر، قید پردے کو تم کیوں سمجھنے لگی، اس قدر کیوں ہو غصہ میری بہن، قید سمجھی تو جس کو محافظ ہے وہ۔ الحمد لله رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته، ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ایک گزرگاہ بنایا ہے۔ دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت قیام گاہ ہے۔ دنیا چند دن کا سامان ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک دن دنیا چھوڑ کر اس کو آخرت کے حوالے ہونا ہے۔ زندگی اور موت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ زندگی کو اللہ نے پیدا کیا، موت کو اللہ نے پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، زندگی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، موت کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ یہ زندگی میں ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں بطور امتحان کے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے کون سی بندی، میرا کون سا بندہ اچھے عمل کر کے میرے پاس لاتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے۔ تو میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا ہے۔ دنیا چند دن کا سامان ہے۔ یا دنیا میں جو بھی عورت آئی ہے، ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر قبر کے اندھیروں کے حوالے ہونا ہے۔ اس لیے دنیا میں رہ کر ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات، ہمارے دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت اور انسانوں اور جناتوں کو جو اللہ نے بھیجا ہے، ایک مقصد کے ماتحت دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ ہم دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے بولنے سے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بولنے سے آتا ہے۔
سب سے پہلی بنیادی بات ہے ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات عالی سے ہونے کے یقین کو بٹھانا۔ ہمارے دل میں ایک بات پیدا ہو جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ سب کچھ بنانے والے اللہ ہیں، سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، رات و دن کا نظام چلانے والے اللہ ہیں، خلا و فضا کا نظام چلانے والے اللہ ہیں، شمس و قمر سورج و چاند کے نظام کو بنانے والے چلانے والے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین دلوں کے اندر آنے کا نام ایمان ہے کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ جائے، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق آ جائے، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی آ جائے، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آ جائے۔ ایمان جو نام ہے وہ یقین و تقوی کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابہ اور صحابیات کے دلوں سے دنیا کے غموں کو نکالا اور دنیا کی فکروں کو نکالا اور دنیا کی محبت کو نکالا اور آخرت کو اتنا بھرا کہ صحابہ بھی آخرت والے بن چکے تھے اور صحابیات بھی آخرت والی بن چکی تھی اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے آخرت کو لے کر روتے تھے، قبر کو یاد کر کے روتے تھے، قبر کے تذکرے کو سن کر روتے تھے، آخرت کو یاد کر کے روتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے نوجوان صحابہ کے مجمع کے سامنے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ ایک کلام اللہ کی آیت پڑھنے کے بعد ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ماں نے ان کی بڑی تربیت کی تھی، بچپن سے ہی اللہ کا ڈر ان کو سکھایا تھا اور بچپن سے ہی اللہ کی محبت دلوں کے اندر بٹھائی تھی، یہ نوجوان صحابی جہنم کے تذکرے کے سننے کے بعد اور آخرت کے ذکر کو سننے کے بعد اور کلام پاک کی آیت کے سننے کے بعد ان کے دل میں جہنم کا خوف داخل ہو گیا، ان کے دل میں مرنے کے بعد کا تذکرہ ان کے دل میں جاگ اٹھا، گھر پر جانے کے بعد کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، سونا بھی چھوڑ دیا، ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ نوجوان صحابی مسجد میں دکھتے نہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جہنم کے تذکرے کے سننے کے بعد ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو چکا ہے، ان کا کھانا بھی چھوٹ چکا ہے، ان کا پانی بھی چھوٹ چکا ہے، انہوں نے سونا بھی بند کر لیا ہے اور گھر پر نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے ساتھ اس نوجوان صحابی کو ملنے کے لیے گھر پر گئے۔ جیسے اس نوجوان صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ نوجوان صحابی کھڑے ہوئے، قام واعتنقہ، اور میرے نبی سے معانقہ کیا، وخر میتا، اور مردہ ہو کر زمین پر گر پڑے، ان کی جان نکل گئی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہو گئے۔ اپنی جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے والے اعمال کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نوجوان کی جنازے کی تیاری کرو، غسل کی کفن کی تیاری کرو، جہنم کی تذکرے کے سننے کے بعد ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف جب دل میں آ جاتا ہے تو زندگی ہماری عمل پر آ جاتی ہے اور زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی محبت دل میں داخل ہو جائے، جس کی محبت ہوگی اسی کی اطاعت ہوگی۔ اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے تو ماں باپ کی باتوں کے ماننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کے اشاروں پر اولاد چلتی ہے، چاہے اولاد چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اولاد بڑی ہی کیوں نہ ہو، دل میں ماں باپ کی محبت ہے اور دل میں ماں باپ کی عظمت ہے تو ماں باپ کے اشاروں پر زندگی گزارتے ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، سب سے پہلے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کو اتارنا ہے تو اللہ کی محبت کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری آسان ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، پھر نماز کے پڑھنے میں لذت آئے گی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو بہیں گے اور راتوں کو اللہ کے سامنے کا رونے کا مزہ آئے گا کہ مجھے تو میرے اللہ سے محبت ہے۔ میری بہنوں، جن سے تعلق ہوتا ہے ان کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ دو مستورات اگر آپس میں تعلق ہو، آپس میں محبت ہو تو گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، نہ وقت کا پتہ چلتا ہے، نہ تھکن محسوس ہوتی ہے کہ تعلق کا اثر ہے۔ اور جن سے تعلق نہیں ہوتا ان کے پاس ایک منٹ بھی کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ان سے باتیں کرنا بوجھ لگتا ہے۔
خدا کرے میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط بن جائے، ہمارا کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، پھر دیکھنا ہمارے کان میں اذان کی آواز پڑے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کے بول ہمارے کانوں میں آئیں گے، تو اللہ کا نام سنتے ہی ہماری زبان میٹھی ہو جائے گی، ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب تو مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے، میں نہ میں کھانا پکا سکتی ہوں، نہ میں کمرے کو صاف کر سکتی ہوں، نہ میں گھر میں جھاڑو لگا سکتی ہوں، نہ میں دوسرے کام کر سکتی ہوں، یہ سارے کے سارے کام میں بعد میں کروں گی، سب سے پہلے میں اللہ کے حکم پر کھڑی ہو جاؤں۔ اذان کے کلمات کے جوابات دیتی ہیں، اور اذان کے پوری ہونے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھتی ہیں، اور دعا کے پڑھنے کے بعد اچھے طریقے پر وضو کرتی ہیں، سنتوں کی مستحبات کی فرائض ریاض کے ساتھ اچھی طرح وضو کرتی ہیں، اور وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ مستورات جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری بہنوں، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور سردی کے موسم میں راتیں لمبی لمبی ہوا کرتی ہیں، اور سردی کے موسم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سردی کے موسم میں رات کو اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، اور پوری رات اللہ کے سامنے قرآن پڑھتی تھی، اللہ کے سامنے مناجات کرتی تھی، یہاں تک کہ صبح شادی کا وقت ہو جاتا تھا تو حضرت فاطمہ اللہ کے سامنے یوں کہا کرتی تھی، میرے اللہ آپ نے راتوں کو چھوٹا بنا لیا کہ تیرے سامنے مانگنے کا وقت کم ملتا ہے، تیرے سامنے مناجات کرنے کا وقت کم ملتا ہے، تیرے سامنے رونے کا وقت کم ملتا ہے۔ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق تھا ان کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ تھا۔ میری بہنوں، آج ہمارے دل میں ہر ایک کا تعلق ہے، لیکن ہمارے دل میں اللہ کا تعلق نہیں ہے، اللہ کا محبت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے، مصنوعی کہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے، چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے، لباس ہمارے زرق برق ہے پر دل کے اندر خاک آلود ہے، اوپر تو رنگوں کی بہار ہے اور اندر تو ویرانوں کے راج ہیں، اوپر تو خوشیوں کے سامان ہے، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں، اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال۔ میری بہنوں، یہ کیا ہو رہا ہے کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، دل اللہ کے نبی کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، گناہ کرتے کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے میرا اور آپ کا دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے، دل کی رگ رگ میں اندھیرا ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو بٹھانا ہے، لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنا ہے۔ لا الہ الا اللہ رہنے کی جگہ دل ہے، دل میں اللہ رہتا ہے۔ اللہ کے رہنے کی جگہ نہ آسمان ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ نہ زمین ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنے کی جگہ تو انسان کا دل ہے۔ جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتے ہیں تو آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جاتا ہے، زبان کے بول اچھے ہو جاتے ہیں، کانوں کا سننا صحیح ہو جاتا ہے، ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہو جاتا ہے اور پیروں کا چلنا صحیح ہو جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا پورا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جاتا ہے جب دل میں لا الہ الا اللہ اترتا ہے۔ میری بہنوں، لا الہ الا اللہ وہ دل کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ جب لا الہ الا اللہ دل میں اترے گا تو محمد الرسول اللہ باہر ظاہر ہوگا، جب لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہماری عبادت بتائے گی کہ ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، قرآن کی تلاوت بتائے گی ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، نمازوں کا خشوع و خضوع بتلائے گا ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، ذکر کی پابندی بتلائے گی ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، اور راتوں کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا یہ بتائے گا ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، ہمارا معاشرہ بتائے گا کہ دل میں لا الہ الا اللہ ہے، ہمارے اخلاق اور ہمارا کیریکٹر بتائے گا کہ دل میں لا الہ الا اللہ ہے، اور ہمارے معاملات، ہمارا تعلق شوہر سے کیسا ہے، ہمارا تعلق اولاد سے کیسا ہے، ہمارا تعلق پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، ہم میں کتنی صلہ رحمی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی محبت کرتی ہیں، یہ سب دل کے اندر کی چیزیں بتائے گی۔ میری بہنوں، محنت کر کے دل میں لا الہ الا اللہ کو اتارنا ہے، اللہ کے یقین کو اتارنا ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق کو اتارنا ہے کہ ہمارا کانٹیکٹ اللہ سے مضبوط ہو جائے، ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابیات کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بنایا تھا کہ صحابیات براہ راست اللہ تعالیٰ سے لینے والی بن چکی تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی کی صحابیہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان دنیا میں جنت یا عورت کو دیکھنا چاہے تو ام ایمن کو دیکھ لے کہ ام ایمن میں جنت میں جانے کے سارے اوصاف موجود ہیں۔ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہی ہے۔ مغرب کا وقت ہو چکا، مقام منصرف پر جو مدینہ منورہ کے قریب جگہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی، یا اللہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تیرے راستے میں جا رہی ہوں، تیرے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اپنی بستی کو چھوڑا، اپنے گھر کی در و دیوار کو چھوڑا، تیرے راستے میں جا رہی ہوں، مدینہ منورہ کی طرف جا رہی ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہے، یا اللہ تو مجھے پانی پلا دے، یا اللہ تو مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے کس اندر سے اللہ سے دعا فرمائی تھی، اور کیا اللہ تعالیٰ کا کانٹیکٹ تھا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق مضبوط تھا۔ جیسے ہی ہاتھوں کو آسمان پر اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ڈول بھیجا، پورا کا پورا ڈول پانی سے بھرا ہوا تھا، اور حضرت ام ایمن نے پیالے پانی کو پیا اور اپنے برتنوں کو پی لیا، اپنے برتنوں کو بھر لیا۔ میرے اللہ نے جنت کا پانی ام ایمن کو عرب کے صحرا میں پلایا، اور انہوں نے اپنے برتنوں میں جنت کے پانی کو بھرا۔ ام ایمن فرماتی ہے اس پانی کے پینے کے بعد میں عرب کی گرمی میں رمضان کے روزے رکھتی تھی، نفل روزے رکھتی تھی، لیکن کبھی مجھے پیاس نہیں لگی۔ یہ اندر کا ایمان مضبوط تھا میری بہنوں، کہ دل کی گہرائیوں میں اللہ کا تعلق مضبوط تھا۔ مقصد یہی ہے ہماری منزل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پالے، اللہ تعالیٰ کا تعلق بنا لے، ہماری منزل اللہ کو پانا ہے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ ہماری بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا ہے۔ اللہ فرماتے یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یا آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت دل میں داخل مت کر۔ تعلق ہو تو میرا ہو، یقین ہو تو میرا ہو، تقوی ہو تو میرا ہو، ڈر ہو تو میرا ہو۔ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ میری بہنوں، ہم نے دل میں نامعلوم کتنوں کو پالا ہے، اپنے دل کی گندگی کو دور کرے اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین دل میں بٹھاوے، اللہ کی محبت کو بٹھاوے۔ میرا اللہ فرماتے یا ابن آدم لسانک لی فلا تذکر بہ احدا غیری، یہ آدم کی بیٹی تیری زبان تو صرف میرے لیے ہے، تو میری علاوہ اپنی زبان سے کسی کی تعریف مت کر، کسی کے تذکیر مت کر۔ تیری زبان پر میرا ذکر ہو، تیری زبان پر میری یاد ہو، تیری زبان پر سبحان اللہ ہو، تیری زبان پر اللہ کی تعریف کے کلمات ہو، تیری زبان پر کلمہ توحید ہو، تیری زبان پر کلمہ تمجید ہو، تیری زبان پر قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کے دین کی باتیں ہو۔ وَلِسَانُكَ لِي فَلَا تَذْكُرْ بِهِ أَحَدًا غَيْرِي وَبَدَنُكَ لِي فَلَا تَشْغَلْهُ بِخِدْمَةِ غَيْرِي، یہ آدم کی بیٹی تیرا پورا کا پورا بدن میرے لیے ہے، تو میرے لیے میرے علاوہ اپنے بدن کو کسی کے پیچھے مت تھکا۔ تو نماز میں تھکا، قرآن کی تلاوت میں اپنے بدن کو تھکا، ذکر کرتے کرتے اپنے بدن کو تھکا، اللہ کے راستے کی دین کی محنت کرتے کرتے اپنے بدن کو تھکا، لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے، لمبا لمبا قیام کر کے، لمبے لمبے رکوع کر کے، لمبے لمبے سجدے کر کے، سند التسبیح کی نماز پڑھ کے، راتوں کے اندھیروں میں تہجد پڑھ کے اپنے بدن کو تھکا۔ میری بندی میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تیری خلوتیں میرے سامنے ہیں، تیری جلوتیں میرے سامنے ہیں، تیرا دیکھنا بھی میرے سامنے ہے۔ تو زور سے بول تو بھی میں جانتا ہوں، تو آہستہ بولے تو بھی میں جانتا ہوں، تیرے دل کے اندر کے آنے والے خیالات اور جو تیرے دل میں جو خیالات ہیں اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ وَأَخْفَى، ابھی تیرے دل میں کوئی ارادہ نہیں آیا، آنے والے ارادے کو بھی میں آسمانوں پر جانتا ہوں۔ میری بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو دل میں بٹھانا کہ میرا اللہ ہر جگہ پر ہے، میرا اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ کرنے والا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابہ کا تعلق بھی اللہ سے جوڑا تھا، صحابیات کا تعلق بھی اللہ سے جوڑا تھا، اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی کی صحابیہ ہے، میرے نبی کی صحابیہ ہیں، مدینہ منورہ کی انصاریہ عورت ہے۔
اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ زمانے جاہلیت کی طلاق تھی جن کو زہار کہا جاتا ہے کہ مرد یوں کہتا انت علیہ کا ظہری امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے تو مجھ پر حرام ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے بھول سے طلاق دے دی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے نبی آپ اس کا فتویٰ دیجئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا حرمت علیہ، تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی۔ اس وقت کلام اللہ میں اس طلاق کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ نے رواج کے مطابق فتویٰ دیا کہ تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔ خولہ بنت ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے ابو بھی نہیں، میری اماں بھی نہیں، میرا پورا خاندان اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ میرے اللہ، اگر میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں تو میں کہاں سے ان کو کھلاؤں، اور اگر اپنے شوہر کے حوالے کروں تو شوہر تربیت کیسے کرے؟ تربیت تو ماں کرتی ہے، ماں بچوں کو اللہ کا تعلق سکھاتی ہے، ماں بچوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حرمت علیہ، تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہی جواب دیتے رہے کہ تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی، کہ میں نے خولہ بنت ثعلبہ کی حالت کو دیکھا، وہ رو رہی تھی، اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بار بار انکار کر رہے ہیں، پھر کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کو چھوڑتی ہوں، ڈائریکٹ میں اپنے اللہ کو سناتی ہوں۔ پھر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی، یا اللہ تو خالق ہے، میں تیری کمزور بندی ہوں، میرے گھر پر یہ حالت ہے، یا اللہ تو میرے مسئلے کو حل فرما دے، میرے مسئلے کو حل فرما دے۔ وہ گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب اس نے رونا شروع کیا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر اچانک آسمان سے وحی آنا شروع ہو گئی۔ جب میرے آقا پر وحی آتی تھی، قرآن کریم اترتا تھا تو آپ پر بہت بڑا بوجھ ہوتا تھا، سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا، اتنا قرآن کریم کے وحی کا بوجھ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے خولہ بنت ثعلبہ کو یوں کہا، خولہ اللہ کے نبی پر وحی آ رہی ہے، تو خولہ بنت ثعلبہ رونے لگی اور اس کا رونا بڑھ گیا، یا اللہ تو اگر اپنے نبی پر وحی اتارتا ہے تو میرے حق میں فیصلہ کرنا، میرے حق میں فیصلہ کرنا۔ کیا عورت کا اندر کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا، اندر کا ایمان بنا ہوا تھا، اللہ سے کڑی مضبوط ہو چکی تھی۔ جب وحی مکمل ہو چکی تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خولہ تجھے بشارت ہو، اللہ نے تیری بات کو آسمانوں پر سن لیا ہے اور تیرے حق میں میرے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور اللہ نے کلام اللہ کی آیت نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کی آیت نازل فرمائی اور چھوٹی بات کو بہت لمبی کر کے بتلایا۔ خولہ بنت ثعلبہ کی عظمت کو بتانے کے لیے 28 پارے کی پہلی آیت قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو عورت اپنے شوہر کے بارے میں اللہ کے نبی سے جھگڑا کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا، میرے نبی کا انکار، خولہ کا اقرار، دونوں کے آپس کے مناظرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خولہ بنت ثعلبہ کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اور ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے قرآن کریم کی لمبی لمبی آیت نازل فرمائی تاکہ خولہ کی شان امت کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تھے، راستے میں جا رہے تھے، یہ خولہ بنت ثعلبہ بوڑھی ہو چکی تھی، ان کی عمر 70 سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ حضرت عمر کو کھڑا کیا کہ عمر ٹھہر جا، پھر کہا عمر سن، پہلے تو یہ مدینہ والے عمری عمری کہتے تھے، مکہ والے عمری عمری کہتے تھے، اب لوگ تجھے عمر کہنے لگے اور اب تو لوگ تجھے امیر المؤمنین کہنے لگے۔ عمر اللہ سے ڈرتے رہنا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ مامون ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اماں جی میں بالکل آپ کی باتوں کو مانتا ہوں۔ صحابہ نے کہا عمر آپ ایک بڑھیا کے لیے آپ ٹھہر گئے کہ تم کیا بات کرتے ہو، جس کی بات کو اللہ نے آسمانوں پر سنی، عمر کی کیا مجال ہے اس کی بات زمین پر نہ سنے۔
میری بہنوں یہ عورتوں کا مقام اللہ نے قرآن کریم میں کھولا ہے، عورتوں کا مقام قرآن کریم میں کھولا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق مضبوط تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت مضبوط تھی، اللہ کا کانٹیکٹ مضبوط تھا۔ سب سے پہلی بنیادی بات میری بہنوں اندر کا ایمان ہے۔ جب ایمان بن جاتا ہے تو اعمال بن جاتے ہیں، اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں، اور اخلاق بنتے ہیں تو پورا کا پورا معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا یقین دلوں کے اندر اتارو۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دوا پلاتی ہے، اور ماں اپنے بیٹے کو کھانا کھلاتی ہے، اور ماں اپنے بیٹے کو پانی پلاتی ہے، اس طریقے پر دل میں اللہ کی محبت کو اتارنا ہے، اللہ کے یقین کو اتارنا ہے، اللہ کے ڈر کو اتارنا ہے۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں غلط دیکھ نہیں سکتی، میں غلط بول نہیں سکتی، میں غلط سن نہیں سکتی، میرا پورا وجود اللہ کے نافرمانی میں جا نہیں سکتا۔ راتوں کی خلوتیں میرے اللہ کے سامنے ہے، میں کس کی غیبت کرتی ہوں، میں کیا دیکھتی ہوں، میں کانوں سے کیا سنتی ہوں، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب تجھے گات لگا کر دیکھ رہا ہے۔ میری بہنوں زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق لاؤ، اس کا نام ایمان ہے۔ جب زندگی میں ایمان آ جائے گا تو ایمان بن جاتا ہے تو اعمال بن جاتے ہیں۔ جب زندگی اچھے عمل والی بن جائے گی، زندگی میں پردے کی پابندی آئے گی، زندگی میں نماز کی پابندی آئے گی، قرآن کی تلاوت کی پابندی آئے گی، اندر خدا کا یقین مضبوط ہو جائے گا تو نماز کے پڑھنے کا مزہ آئے گا اور قرآن کریم کی تلاوت کے کرنے کا مزہ آئے گا۔ اس سے میرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے میرے بندو میری بندیوں، اگر تمہارے اچھے کام ہیں، تمہاری زندگی میں نیک اعمال ہیں، تمہاری زندگی میں اچھے اعمال ہیں، تو اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں اللہ یہ دے گا کہ تمہاری زندگی کو خوشگوار بنائے گا، تمہاری زندگی کو پاکیزہ بنائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ میری بہنوں اگر زندگی میں ہم نے اچھے اچھے کام کیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، اپنے آنکھوں میں حیا کا سرما لگایا، کبھی غلط ہماری نظر نہیں پڑی، اپنی عزت کو بچایا، اپنی ذات کو بچایا، اپنی بیٹیوں کا پردہ کروایا، اپنی بیٹیوں کو پاکیزہ بنایا۔ ارے میری بہنوں نمونہ اللہ کے نبی کی بچیوں کو بناؤ، یورپ کی عورتوں کو نمونہ مت بناؤ، مغرب کا کلچر اپنے گھروں میں مت لاؤ۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، اور دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے، اے دنیا کے انسانوں، اگر تم نے مغرب کا کلچر تمہارے گھروں میں آیا، تمہارے جوان لڑکے مغرب کے دل دلا بن گئے، تمہاری بچیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، تو تمہارا بھی ڈوبنا مقدر ہے، تمہارا بھی ڈوبنا مقدر ہے۔ میری بہنوں نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بناؤ، اللہ کے نبی کی بیویاں کو بناؤ، جن کو قرآن امہات المومنین کہا ہے، یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیگمات یہ اس امت کی مائیں ہیں۔ ہم تو صحابیات کو نمونہ بنائیں گے۔ اللہ کے نبی کی جیسی عورتیں دنیا میں آئی نہیں۔ قرآن یوں کہتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تمہاری جیسی دنیا میں کوئی عورت آ ہی نہیں سکتی۔ تمہارا تقوی بھی اعلیٰ، تمہارا پردہ بھی اعلیٰ، تمہارا راتوں کا رونا بھی اعلیٰ، تمہاری زندگی بالکل پاکیزہ، تمہاری نظر کبھی غلط نہیں پڑتی، تمہاری زبان کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتی، تمہارے کان کبھی کسی کی غیبت نہیں سنتے، تمہاری پوری زندگی کا وجود اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں نبی کی عورتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہاری جیسے دنیا میں عورتیں آ ہی نہیں سکتی۔ میری بہنوں ہم نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کو بناوے، اللہ کے نبی کی پاکیزہ لڑکیوں کو بناوے اور صحابیات کو نمونہ بناوے۔ جب زندگیاں نیک بن جاتی ہیں اور جب زندگیاں پاکیزہ بن جاتی ہیں تو میرا اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری زندگی کو حیات طیبہ بنائیں گے، زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ میاں بیوی سے محبت کرے گا، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے گی، ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے گی، ہماری اولادیں ماں باپ کی اطاعت گزار بن جائے گی۔ جب زندگی میں ایمان ہوگا، جب زندگی میں نیک عمل ہوں گے تو نیک عمل کی برکت سے اللہ زندگی خوشگوار زندگی لائے گا۔ بڑے بڑے بنگلوں میں زندگی اچھی گزرے گی، چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں میں زندگی اچھی گزرے گی۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے یہ دنیا میں اللہ زندگی کو اچھی گزروائے گا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لیکن میرے بہنوں اگر ہم نے دنیا میں رہ کر منمانی والی زندگی گزاری،
اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاری، خواہشات کو غلام بنا دیا، جو دل میں آیا ویسے کپڑے پہن لیے، جو دل میں آیا ویسا کر لیا، نہ نماز کی فکر کی، نہ قرآن کی تلاوت کی فکر کی، نہ اللہ کے ذکر کی فکر کی، نہ ایمان کے بنانے کی فکر کی، نہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی۔ میری بہنوں، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جن لوگوں نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے دین سے اعراض کیا، نماز پڑھی تو بھی کیا، نماز نہ پڑھی تو بھی کیا، دین کی محنت کری تو بھی کیا، نہ کری تو بھی کیا، قرآن کی تلاوت ہوئی تو بھی کیا، 24 گھنٹے کپڑوں کے بنانے میں، سونے و چاندی کے زیورات کے پہننے میں، خواہشات کے پورا کرنے میں اگر ہمارے دن گزر رہے ہیں، ہماری راتیں گزر رہی ہیں، تو میرا اللہ فرماتا ہے ہم ان کی زندگی کو تنگ بنا لیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم ان کی زندگی کو تنگ بنا لیں گے، بڑے بڑے بنگلوں میں نیند نہیں آئے گی، سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جائیں گے، اور گھروں میں رونے کی آواز شروع ہو جائے گی، میاں کے دل میں بیوی کی نفرت ہوگی، اور بیوی کے دل میں میاں کی نفرت ہوگی، اولاد نافرمان بن جاتی ہیں، جب زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں، جب زندگیاں نافرمانی والی بن جاتی ہیں۔ اس سے میرے بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقے ہمارے زندگی میں لاوے، اللہ کے نبی کی محبت ہماری زندگی میں لاوے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہماری زندگی گزارنے والا ایمانی کلمہ ہے، یہ کلمہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے۔ رابعہ بصیہ رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی تھی، ولیہ تھی، جب رات کا وقت ہوتا تھا اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتی تھی کہ روتے روتے ان کا مصلی بک جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کا بھتیجا صبح تہجد کے وقت اپنے پھوپھی جان کو ملنے کے لیے آیا۔ میری ماؤں میری بہنوں، ایک وہ زمانہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی صبح میں اڑتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی امت کے غم میں روتے تھے۔ جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے۔ جب ماں راتوں کو رونے والی بنتی ہے، اولاد بھی راتوں کو رونے والی بنتی ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے عرب و عجم کے بہت بڑے عالم فرماتے ہیں، میں جب چھوٹا سا بچہ تھا میں نے ایسے گھر میں جنم لیا جن گھر کی ساری بچیاں دیندار تھی، بزرگ تھی، تقوی والی تھی، تقیہ تھی، راتوں کو رونے والی تھی۔ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا، رات کا وقت ہوتا تھا، رات کے اندھیرے میں میری ماں کے رونے کی آواز مصلی پر آتی تھی، میری جوان بہنیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی تھی، ہمارا پورا گھر خانقاہ بن جاتا تھا۔ ایک طرف میری امی رو رہی ہے، ایک طرف میری بہنیں رو رہی ہیں۔ اپنی امی کی رونے کی آواز سن کر مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں میں اٹھ جاتا تھا، ماں تو کیوں روتی ہے، ماں تو کیوں روتی ہے؟ تو فرماتے بیٹا میں اس لیے روتی ہوں، بیٹا دنیا چھوڑ کر قبر میں جانا ہے، یہ بڑے بڑے بنگلے چھوٹ جائیں گے، یہ جھونپڑے چھوٹ جائیں گے، بیٹا زندگی اللہ کی محبت میں گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میں اللہ سے عافیت کی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ دنیا عافیت والی نصیب فرما دے، اور موت کے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمانی فرما دے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ مولانا علی میاں ندوی فرماتے تھے میری ماں 24 گھنٹے ہمارے سامنے اللہ کی بڑائی کی باتیں کرتی تھی اور قبر کے تذکرے کرتی تھی۔ جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے۔ آج ہماری فکریں بدل گئی، ہماری سوچیں بدل گئی، ہماری خواہشات بن گئی، ہماری فکریں ہماری خواہشات بن گئی، ہمارے جوان لڑکے آوارہ ہو گئے، ہمارے بچوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، مسلمان ہیں، زندگی اسلام سے آہستہ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن میری بہنوں آج بھی بہت ساری مسلمان خواتین دنیا میں موجود ہے، یہاں بھی ہیں جو راتوں کو اللہ کے سامنے روتی ہیں، اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بولتی ہیں، بڑے بڑے بنگلوں کے اندر رہ کر بھی، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہ کر بھی اللہ کی بڑائی کو بولتی ہیں۔ ان کی زندگی کے اندر فکر آخرت ہے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میری بہنوں اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور موت بڑی خطرناک چیز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایمان والے مرد کے لیے اور ایمان والی عورت کے لیے موت تو تحفہ ہے، موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، لیکن موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات والی بناوے۔
زندگی ایسی گزارے کہ میرا اللہ ہم کو دیکھ کر راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہم کو دیکھ کر راضی ہو جائے۔ میرے بندی کی تہجد تو دیکھو، میرے بندے کا رونا تو دیکھو، میری بندی کا تقوی تو دیکھو، میری بندی کی سادگی تو دیکھو۔ میری بہنوں، زندگی کو سادہ بناؤ۔ سادگی نبیوں کے گھروں کی چیز ہے، سادگی نبیوں کے گھروں کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی سادہ تھی، آپ کی بیٹیاں سادہ تھی، جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ اس سے بڑا خاندان دنیا میں کبھی نہیں آ سکتا۔ اتنا بڑا اونچا خاندان میرے نبی کی بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیاری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ گھر میں ہیں اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کھانے کا فاقہ آیا۔ فاطمہ، علی نے کہا فاطمہ کچھ نہیں، پورا گھر کا کام فاطمہ کیا کرتی تھی، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، پورا گھر کا کام حضرت فاطمہ کیا کرتی تھی۔ کام کرتے 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 کمر پر نشانات لگ چکے تھے، مشق اٹھاتے اٹھاتے، مٹکے میں پانی اٹھاتے اٹھاتے رسیوں کے نشانات ان کے بدن پر لگ چکے تھے، ان کے ہاتھ کھردورے بن چکے تھے، بدن پتلا پتلا ہو چکا تھا۔ نبی کی بیٹی ہے، پوری رات اللہ کے سامنے روتی تھی، اللہ کے سامنے جاگتی تھی، دین میں مزدوری کرتی تھی، دین میں محنت کرتی تھی۔ گھر میں کھانے کا فاقہ آیا، حسن بھی بھوکے ہیں، حسین بھی بھوکے ہیں۔ علی نے کہا اے میری بیگم فاطمہ، تمہارے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تمہارے اباس کے پاس کچھ بکریاں آئے ہیں، اور تمہارے ابا کے پاس کچھ خادمائیں آئی ہیں، جاؤ اپنے ابا کے پاس۔ پہلا موقع تھا اپنے ابا کے پاس جانے کا، اور جا کر سوال کرو، اللہ پاک تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا۔ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گئی ہے، آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا، گھر کا جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سمجھ گئے میری بیٹی فاطمہ کے کھٹکھٹانے کا انداز ہے، اور میری بیٹی فاطمہ کبھی اس وقت آیا نہیں کرتی۔ آپ نے دروازہ کھولا، حضرت فاطمہ کو دیکھا، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، بدن پتلا ہو چکا ہے، کپڑوں پر پیور لگے ہوئے ہیں کہ بیٹی کیسے آنا ہوا؟ آپ نے اپنی بیٹی کا دانا ہاتھ پکڑا اور پیشانی پر بوسہ دیا، اور گھر کے اندر چارپائی پر اپنے بیٹی کو اللہ کے نبی نے بٹھایا۔ پھر پوچھا بیٹا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، گھر میں بھوک ہے، حسن حسین گھر میں مارے بھوک کے تڑپ رہے ہیں، ایک روٹی کا ٹکڑا گھر میں نہیں ہے، علی نے مجھے بھیجا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم ہو، کچھ خادمہ ہو تو آپ کو مل جائے۔ تو میرے نبی نے اپنی بیٹی کا امتحان لیا، ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا امتحان لیا ہے۔ اگر میرا آقا چاہتے اپنی بیٹی کا گھر بھر سکتے تھے، اپنی بیٹی کے لیے آسمان سے دسترخوان اتار سکتے تھے، اپنی بیٹی کے گھر پر خادماؤں کو بھیج سکتے تھے کہ بیٹی فاطمہ اگر تم کہو تو میں آپ کو 5 بکریاں دوں، یا تم کہو تو میں آپ کو 5 کلمات دوں، بیٹا یہ تمہارا اختیار ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کے دل میں دنیا ہے کہ میری بیٹی کے دل میں آخرت ہے۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرا امتحان لے رہے ہیں کہ ابا جان مجھے 5 کلمات دے دو، مجھے 5 بکریاں نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا بیٹی فاطمہ یہ 5 کلمات تو پڑھ لے، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذی القوۃ المتین، یا ارحم الراحمین۔ میری بیٹی فاطمہ یہ 5 کلمات کو لے کر اللہ سے دعا کر، اللہ تعالیٰ تیرے مسئلے کو حل کرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے ابا کے پاس سے رخصت ہو کر گھر پر پہنچی، علی انتظار میں تھے، حسن حسین انتظار میں تھے، آج گھر پر کچھ آئے گا، ہماری بھوک دور ہوگی، ہمارے بچوں کی پیاس دور ہوگی۔ علی نے پوچھا فاطمہ کیا لے کر آئی ہو، کیا لے کر آئی ہو؟ تمہارا ہاتھ تو بالکل خالی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا میرے پیارے شوہر دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کر آئی ہوں، دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کر آئی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ آج کا دن میری زندگی کا سب سے قیمتی دن ہے، سب سے قیمتی دن ہے۔ میری بہنوں سامنے آخرت تھی، سامنے آخرت تھی کہ دنیا تو چند دن کا سامان ہے، دنیا کی بھوک بھی چند دن کے لیے ہے، اور دنیا کی راحت بھی چند دن کے لیے ہے۔ میری بہنوں یہ دنیا کے سوکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے دکھ زیادہ ہے، یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہیں، یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں، یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے، یہاں کا رونا زیادہ ہے۔ دنیا چھوڑ کر سب کو قبر کے گڑھے میں جانا ہے۔
عقل مند عورت وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہے، اور کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے؟ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہیں، علاج کے لیے پیسے رکھی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں تھے۔ آپ کا وقت پورا ہوا، وقت کو پورا ہونے کے بعد میرے آقا ایک مدینہ منورہ کے عرب کے سردار عمران بن حسین کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچے۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ تو میرے نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ، تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی آواز کم ہو گئی، کہا یا ابتا، ابا جان، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، عمران بن حسین میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے اندر سے جواب دیا یہ ابا جان، میرے پاس تو بدن کو ڈھانکنے کے لیے مکمل کپڑا بھی موجود نہیں ہے، میرے پاس تو سطر کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ نبی کی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے نبی کی بیٹی کے پاس مکمل بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے۔ میری بہنوں، ہماری بیٹی شادی کے موقع پر 5,000 ہزار کا جوڑا پہنتی ہے، 10,000 ہزار کا جوڑا پہنتی ہے۔ کیا منہ دکھاؤں گی کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے؟ جس نبی کی بیٹی نے زندگی فاقوں میں گزاری، زندگی بھوک میں گزاری، زندگی بیماریوں میں گزاری، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے حال کو دیکھا، اپنی بیٹی کے دکھڑے کو سنا تو میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے روتے آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوا تو آپ کے بدن پر 2 چادریں تھی، ایک چادر آپ نے پہنی ہوئی تھی اور ایک چادر لنگی کی شکل میں تھی۔ میرے نبی نے اپنے اوپر کی چادر کو اتارا اور کہا میری بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کر لو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ گھر کا تو عجیب و غریب منظر ہے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ ٹاڑ پر سوئی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تو پورا سر بالکل گرم تھا، پیشانی گرم تھی۔ میرے نبی نے پوچھا کیف حالک یا فاطمہ، بیٹا فاطمہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ یوں کر کے میرے نبی کے کندھے پر سر رکھ کر ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا پیمانہ چھلک گیا، آپ رو پڑے اور آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ مت رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا، میری بیٹی اس ذات کی قسم جس کے قود میں محمد عربی کی جان ہے، میری بیٹی فاطمہ 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بھی روٹی کا لقمہ چکھنے کو نہیں ملا۔ میری بیٹی تو صبر کر، اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے۔ بیٹی ہمارے خاندان میں تکلیفیں آئے گی، بیٹا دنیا تو چند دن کا سامان ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، میرے اللہ نے مجھے ایک کلمہ دیا ہے اور دعوت کی مبارک محنت دی ہے۔ میری بیٹی فاطمہ ایک کلمہ جہاں جہاں بھی جائے گا، ایک وقت آئے گا ہر کچے مکان میں ایک کلمہ جائے گا اور ہر پکے مکان میں میرا کلمہ جائے گا۔ میری بیٹی فاطمہ جہاں جہاں سورج کی کرنیں جائے گی اور جہاں جہاں رات کے اندھیرے جائے گے وہاں اللہ کا کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، جو اللہ کی بندی اور جو اللہ کا بندہ میرے لائے ہوئے کلمے کو اپنے سینے سے لگائے گی، اللہ اس کی دنیا کو بھی آباد کرے گا اور اللہ اس کی آخرت کو بھی آباد کرے گا۔ میری بہنوں، اپنی زندگی کو سادہ بناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں کو نمونہ بناؤ۔ دنیا تو چند دن کا سامان ہے، زندگی میں اچھے اعمال کی پابندی کرو، چند دن
دن کے بعد دنیا چھوڑ کر قبر کے حوالے ہونا ہے، اور قبر تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میں تمہارے سامنے قبر کے حالات کو بیان کرنا شروع کر دوں، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، تمہارا رونا زیادہ ہو جاوے، تم گھروں میں چین سکون سے رہ نہ سکو، بلکہ تم جنگلوں میں چلی جاؤ۔ میری بہنوں، یہ دنیا چند دن کا سامان ہے، اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے میری امت کی عمریں 60 و 70 کے بیچ میں ہیں۔ اعمار امتی بین 60 و 70، یہ 60-70 سال کی عمر کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرو، اللہ کے ذکر کی پابندی کرو، نہ ہماری نماز چھوٹے، نہ ہمارے بچوں کی نماز چھوٹے۔ الحمدللہ یہاں تو بہت اچھا دینی ماحول ہے، گھر گھر میں دینداری ہے، بچے بھی نمازی ہیں، بچیاں بھی نمازی ہیں، اور گھروں میں ترقی لاؤ۔ ہم تہجد کی پابند بنے، اشراق کی پابند بنے، چاشت کی پابند بنے، اوابین کی پابند بنے۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ جن سے اللہ نے دعوت کا کام شروع فرمایا، حضرت الیاس فرمایا کرتے تھے میری دادی ماں اور میری نانا اور میری والدہ جب بھی دیکھو مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناتی تھی۔ جب عورت کی زندگی کا رخ آخرت کی طرف ہو جاتا ہے، اور عورت کی زندگی کا رخ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے، اللہ ان کے گودوں سے بڑی بڑی اولادوں کو پیدا کرتا ہے، ان کے گودوں میں پلنے والی اولادیں نیک بنتی ہیں، زندگی کا راحت کا سامان بنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے والے کام کرنے کی وجہ سے محبوب بنتی ہیں۔ اس سے میرے بہنوں سب سے بڑی بنیادی بات ماں کو دیندار بننا ہے، ماں کو دیندار بننا ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے اکابر بنے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین بنے ہیں، ان کے پیچھے ان کے ابو کی محنت کم ہے، ان کی ماؤں کی تربیت ہے، ان کی ماؤں کا تقوی ہے، اور ان کی ماؤں کا راتوں کا رونا ہے۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے، جب ان کا بوڑھا پایا ہے، 99 سال کی ان کی عمر ہوئی، اس عمر میں ایک قرآن دن میں پڑھتے تھے اور ایک قرآن کریم رات کو پڑھتے تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ماں بھی دیندار تھی، ابا بھی دیندار تھے۔ مشورہ کیا کہ بیٹے کو نیک کیسے بناوے، بیٹے کو نیک کیسے بناوے، اور بیٹے کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کیسے بناوے۔ تو ماں باپ نے مشورہ کیا، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو مدرسے میں پڑھنے بھیجا۔ جب پڑھنے جاتے تھے گھر پر آتے تھے اور آ کر کہتے اماں جان مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دے دو، مجھے کھانا دے دو۔ تو ماں اپنے بیٹے کو یقین سکھاتی ہے کہ بیٹا روٹی تو اللہ دیتا ہے، بیٹا کھانا تو اللہ دیتا ہے۔ تو بختیار کاکی پوچھتے اماں اللہ کیسا ہوتا ہے؟ تو ماں اپنے بیٹے کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں اللہ کی بڑائی کو بولتی، اللہ کا تعارف کراتی کہ بیٹا اللہ تو ایسا ہوتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے ابو کو پیدا کیا، تیرے امی کو پیدا کیا، سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، تندرستی اللہ دیتا ہے، بیماری اللہ دیتا ہے۔ پھر کہتے اماں جان میں کیا کروں کہ بیٹا 2 رکعت نماز پڑھو۔ پھر ماں اپنے بیٹے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتی، مکمل 2 رکعت ہو جاتی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے۔ دعا کرتے کرتے بھوک لگتی تھی، ان کی آنکھوں کے آنسو نکل جاتے تھے، اور ماں چپ کے کھانا بنا کر الماری میں رکھ دیتی تھی۔ یہ روزانہ کا معمول بن چکا۔ بختیار کاکی مدرسے میں آتے تھے، مصلی بچھاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور 2 رکعت کے نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگتے تھے، اور گھر میں الماری میں کھانا مل جاتا تھا۔ ایک بار بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ اپنے پیر میں گئی اور اپنے میکے میں گئی، اور میکے میں جانے کے بعد کچھ کام کی بنیاد پر لیٹ ہو گیا، تو اس کو پتا چلا میرا بیٹا گھر پر آیا ہوگا، گھر پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی۔ جب الماری میں کھانا تلاش کیا ہوگا تو کھانا الماری میں نہیں ملا ہوگا، تو میرے بیٹے کا یقین بگڑ جائے گا کہ میری ماں گھر پر نہیں ہے تو کھانا موجود نہیں ہے۔ اپنے میکے سے نکلی روتی روتی، اے اللہ میں نے بڑی محنت سے اپنے بیٹے کا یقین تیرے سے جوڑا ہے، اے اللہ میری محنت کو باقی فرما، میرے بیٹے کی یقین کمزور نہ ہو جائے۔ وہاں سے روتی روتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگتی مانگتی وہاں سے آئی۔ گھر پر آ پر دیکھا تو بختیار کاکی سو چکے تھے۔ جلدی جلدی کھانا بنایا اور کھانا بنا کر الماری میں رکھا۔ پھر کہا بیٹا بختیار اٹھو کھانا کھا لو۔ کہا اماں جان آج تو میں نے ایسا کھانا کھایا، ایسا کھانا میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔
اللہ نے جنت کا کھانا کھلایا، اللہ نے آسمان سے کھانے کو اتارا۔ یہ ماؤں نے بچپن سے اپنے بیٹوں کو اللہ سے لینے کا طریقہ سکھایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا، اتنا مدینہ منورہ میں قحط پڑا کہ مدینے کے بچے بھی رو رہے ہیں، مرد بھی رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں۔ آسمان نے پانی کا نکالنا بند کر دیا، برسانا بند کر لیا، زمین نے درختوں کو اگانا اور پھل پھول کو اگانا ختم کر دیا۔ اتنا دشکال پڑا ہوا ہے، اتنا قحط پڑا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرے دل میں آیا میں مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جاؤں اور پہاڑوں میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناؤں، یہ اللہ عبداللہ گنہگار ہے، راتیں بھی گناہوں میں گزری ہیں، دین بھی گناہوں میں گزرا ہے، یہ اللہ میرے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر تو نے بارش کو روک لیا ہے، زمین کو غلہ اگانے سے روک دیا ہے، یہ اللہ میں تیرے سامنے معافی کا اقرار کرتا ہوں، یہ اللہ تو بارش کا نظام چالو فرما دے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں گیا، وہاں جا کر میں نے پہاڑ کی ایک کوکھ میں ایک عرب کے 8 سال کے بچے کو دیکھا، وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ میں کھڑا ہو گئے، بچہ کیا کرتا ہے؟ اس بچے نے نیت باندھی اور 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت کے نماز کے پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھایا اور گئی اللہ میری ماں بڑی دیندار ہے اور میری ماں تیرے سامنے راتوں کو رونے والی ہے، یہ اللہ میری ماں نے مجھے کبھی شک والا لقمہ نہیں کھلایا، تیرے علاوہ کسی لینا ہم کو نہیں سکھایا، یہ اللہ تو بارش کا نظام چلا دے، بارش کا نظام چلا دے۔ اللہ میں گنہگار ہوں، میں تیرا چھوٹا سا بندہ ہوں، اللہ تو میری بات سن کر مسلمانوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، ان کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، اللہ تو بارش کا نظام چلا دے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا رہا تھا، میں سن رہا تھا، پھر وہ بچہ روتا تھا اور روتے روتے اس کے انگلیوں سے آنسو زمین پر گر رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں کہا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، اگر تو نے آج آسمان کا نظام نہیں چلایا، تو نے بارش کو نہیں برسایا، تو اے اللہ یہ عرب کا 8 سال کا بچہ یا کھڑے کھڑے جان دے دے گا لیکن یہاں سے نہیں ہٹے گا۔ عبداللہ فرماتے ہیں یہ معصوم بچے کی دعا اللہ کے عرش کو ٹکرائی، خطرناک گرمی چل لگی تھی، اللہ اچانک آسمان پر بادل آنا شروع ہو گئے اور اتنی بارش برسی کہ میرا مدینہ منورہ میں چلنا دشوار ہو گیا۔ میری بہنوں جب مائیں دیندار تھی تو اولاد دیندار ہوتی تھی، جب ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا تھا اور ماں کی زندگی میں راتوں کو اللہ کے سامنے رونے کا ہوتا تھا تو اولاد دیندار بنتی تھی اور اولادوں کے ذریعے زندگیوں میں دین آتا تھا۔ اس سے میری بہنوں اپنی زندگی کو نیک بناؤ، اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ، اولادوں کی تربیت کرو، اولادوں کی تربیت کرو، اولادوں کی تربیت کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا مجھے قیامت کا کوئی پتہ نہیں۔ پھر ان صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کی کوئی نشانی بتلا دیجئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، جب گھر کی نوجوان لڑکیاں ماں کو باندھی سمجھے اور ماں سے مقابلہ کرے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، لڑکے تو نافرمان ہوتے ہی ہے لیکن لڑکیاں نافرمان بن جاوے اور ماں کے سامنے جھگڑا کرے اور ماں کو گھر کی نوکرانی سمجھے، تو میرے نبی نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو۔ میری بہنوں اپنے گھروں میں دینداری والا ماحول پیدا کرو۔ دینداری والے ماحول کو پیدا کرنے کے لیے بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک شکل اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو، ہمارے گھر گھر میں تعلیم شروع ہو جائے، ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو، ایسے وقت میں ہمارے گھر میں تعلیم ہو جس وقت ہمارے شوہر کے جاب کا وقت نہ ہو، ہمارے بچوں کے اسکول مدرسے کا وقت نہ ہو، بلکہ سارے کے سارے گھر کے افراد شریک ہو، گھر میں کتاب کی تعلیم ہو جائے۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے اگر گھروں میں تم نے تعلیم کے حلقے لگائے اور گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ تمہارے گھر سے شیاطین کو نکال دے گا، تمہارے گھر میں فرشتوں کا بسیرا ہوگا، اور فرشتوں میں نیک صفات ہوتے ہیں، فرشتوں میں اطاعت والی صفات ہوتی ہیں اور فرشتوں میں ماننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر گھر میں کیا ہوگا؟ بیوی اپنے شوہر کی باتوں کو مانے گی اور اولاد اپنی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی اور ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جاوے گا۔ اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کرو۔ تعلیم صحابہ کے واقعات
ہیں، صحابیات کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے واقعات ہیں، نوجوان بچوں کے واقعات ہیں اور نوجوان صحابیات کے واقعات ہیں، میرے نبی کی بیویوں کی زندگیاں ہیں، میرے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں ہیں، صحابہ صحابیات کے واقعات ہیں۔ نماز کے پڑھنے پر کیا ملے گا؟ نماز کے فضائل ہیں، قرآن کی تلاوت کے فضائل ہیں، اللہ کے ذکر کے فضائل ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں، اور فضائل صدقات میں قبر کے واقعات ہیں، موت کے واقعات ہیں، اور غریبوں پر خرچ کرنے کا واقعات ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں کتاب کی تعلیم ہوگی، ہمارے گھر میں فضائل کا حلقہ لگے گا، آپ اپنے آنکھوں سے دیکھو گے آپ کے بچوں کی زندگی سنت والی بن جاوے گی، اور ہماری اولادوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا، عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تعلیم کی برکت سے بچے کی زندگی میں عمل آئے گا۔ اور تعلیم کے ساتھ ساتھ میری بہنوں 6 صفات کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں کرو۔ ایمان کی کیا اہمیت ہے، ایمان سے کیا ملتا ہے، نماز کے پڑھنے پر کیا ملے گا، علم و ذکر ہے، اکرام مسلم ہے، بیٹے کو پتہ ہو پڑوسی کے حق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے۔ میری بہنوں دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ ہمارے بچوں کے سامنے اکرام کی باتیں آوے، اخلاص کی باتیں آوے، اللہ کے راستے میں صحابہ نے کیا قربانیاں دی اور اللہ کے راستے میں نکلنے پر کیا ملے گا، یہ 6 صفات کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے گھروں کے ماحول کو دینداری والا بنائے گا۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے تو ہمارے گھروں میں وہ ہوگا جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ آج گھر گھر میں میری بہنوں موبائل آ رہا ہے، آ گیا ہے، اللہ کے نافرمانی والے اعمال ہمارے گھروں میں آ چکے ہیں۔ اللہ کے واسطے گھروں کی تعلیم کی برکت سے شیاطین ہمارے گھروں سے بھاگیں گے، ظلمتیں گھروں سے ختم ہوگی، ایمان کا نور ہمارے بچوں کے دل میں آئے گا، ہمارے بچوں کی زندگی عملی بنے گی۔ حضرت فرماتے تھے اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے تو ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، اپنے بچوں کی زندگی سے دین نکل جائے گا، ہماری بچیاں بے پردہ بن جاوے گی۔ میری بہنوں اللہ کا خوف دل میں اتارو، گھروں کا ماحول دینداری والا بناؤ۔ ہر جگہ ماحول بڑا عجیب دنیا میں ہے، بے پردگی آ چکی ہے، اللہ کی نافرمانی ہمارے بچوں میں آ چکی ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہماری بچوں کی زندگی میں آ چکی ہے۔ میری بہنوں یہ دنیا آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے سامنے اور صحابیات کے مجمع کے سامنے آخرت کو کھول کھول کے بیان کیا، قبر کو کھول کھول کے بیان کیا۔ جب تہجد کا وقت ہوتا تھا تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں رونے کی آواز گھروں سے باہر آتی تھی اور گنگنانے کی آوازیں آتی تھی۔ میری بہنوں اپنے گھروں میں قرآن کا ماحول ہو، ہم روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، مغرب کی نماز کے بعد سورہ تبارک الذی اور الف لام میم صدع کی تلاوت کریں، اور عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھیں۔ جن کے گھروں میں سورۃ الواقعہ پڑھی جاتی ہے ان کے گھروں میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ فجر کے بعد سونے کی عادت مت ڈالو، فجر کے بعد کا وقت اللہ کے ذکر کا ہے، فجر کے بعد کا وقت قرآن کریم کی تلاوت کا ہے، فجر کے بعد کا وقت اللہ کو یاد کرنے کا ہے۔ تہجد میں اڑ جاؤ، اگر آرام کرنا ہو تھوڑا اشراق کے بعد آرام کرو۔ میری بہنوں فجر کے بعد کا وقت تو اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ پہلے ہماری بوڑھی عورتیں اللہ کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں روتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناتی تھی۔ اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ شروع کرو اور ہفتہ واری تعلیم کو مضبوط کرو۔ ہمارے محلے میں جب ہفتہ واری تعلیم ہو، ماشاءاللہ یہاں تو بلڈنگوں کا ماحول ہے، مستورات بڑی قربانی کے ساتھ گھروں پر آتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرماوے، اللہ آپ کی تندرستی میں اللہ برکتیں عطا فرماوے، اللہ پاک آپ کے بچوں کو نیک بناوے۔ میری بہنوں گھروں کی تعلیم ہے، گھروں میں قرآن کریم کے حلقے ہیں اور صبح شام کی 3 تسبیحات کی پابندی ہے اور 24 گھنٹے ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ ہم کھانا بناتے بناتے بھی اللہ کا ذکر کرے، گھر میں جھاڑو لگاتے لگاتے بھی اللہ کا ذکر کرے، برتن دھوتے دھوتے بھی اللہ کو یاد کرے۔ علماء نے لکھا ہے جو عورت گھر میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے جھاڑو لگاتی ہے اس کو بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب ملتا ہے۔ میری بہن اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ اگر اپنے بچوں کی زندگی میں اللہ کی محبت لانی ہے اور ان کے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجو اور اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ ماں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں روانہ کرے اور بیوی اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں روانہ کرے۔ مدینہ کی جوان بچیوں نے اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجا ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی کے کزن ہیں اور اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، بالکل
بالکل جوانی کی 20 سال کی عمر میں حبشہ ایتھوپیا ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور 31 سال کی عمر میں غزوہ موتا میں گئے ہیں، اردن جارڈن میں اللہ کے راستے میں گئے ہیں، 20 سال کی جوان بیوی ہیں، 3 چھوٹے چھوٹے گھر پر بچے ہیں، اور عبداللہ محمد ایک بچہ 6 سال کا ہے، ایک بچہ 4 سال کا ہے اور ایک بچہ 2 سال کا ہے۔ اسماء بنت عمیس کی عمر 20 سال کی ہے۔ جعفر طیار میرے نبی کے چچا کے بیٹے خوبصورت نوجوان تھے، 31 عمر میں 31 سال کی عمر میں غزوہ موتا میں اللہ کے راستے میں گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دیکھا، بیٹھے بیٹھے اللہ نے زمین کو اللہ نے کم کر دیا اور اللہ نے پورا منظر میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے کھول دیا۔ میرے نبی فرماتے میں نے دیکھا کہ جعفر کا دانا ہاتھ بھی کٹا، جعفر کا بایاں ہاتھ بھی کٹا اور جعفر کی گردن اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی اور موتا کی زمین کو جعفر کے خون سے لال ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جعفر تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ان کے گھر پر پہنچے، ان کے بچوں کے پاس تعزیت کے لیے پہنچے تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ آٹا گوندھ رہی تھی اپنے بچوں کے لیے روٹی بنانے کے لیے، اور 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے کھلیان میں کھیل لگے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کھلیان میں کھیل بیٹھ گئے، 3 بچوں کو قریب بلایا، تعال یا محمد، تعال یا عبداللہ، تعال یا عون، تینوں بیٹوں کو بلایا اور تینوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اے جعفر کے بیٹو صبر کرو، تمہارا باپ تو دین کے لیے قربان ہو چکا، تمہارا ابا اب کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور جعفر کے بیٹوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دے رہے تھے۔ جعفر طیار کی بھی اسماء بنت عمیس فرماتی ہے، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر پر ہیں اور آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں اور میرے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ این جعفر، جعفر کی واپسی کب ہے؟ جعفر کے بچے جعفر کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی گردن کو نیچے جھکا لیا اور کہا، اسماء اصبری، صبر کر، واحتسبی، اللہ سے اجر کی امید رکھ، تیرا شوہر تو دین کے لیے قربان ہو چکا، تیرا شوہر تو دین کے لیے قربان ہو چکا۔ میری بہنوں، کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے اور کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تب جا کر عمارت کو رنگ ملتا ہے۔ اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے مدینہ کی عورتوں کی بڑی قربانیاں ہیں اور مدینہ کی صحابیات کی بڑی قربانی ہے۔ صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوان ہیں، ان کی جوان عورت سے ان کا نکاح ہوا، بیوی کی محبت ان کے دل میں زیادہ ہو گئی، نماز کے پابند تھے، قرآن کریم کی تلاوت کے پابند تھے، اللہ کے ذکر کے پابند تھے، لیکن میری بہنوں اللہ کے راستے میں جانا تھوڑا ان کا کم ہو گیا۔ صدیق اکبر نے کہا، بیٹا آپ اللہ کے راستے میں جاؤ، ہمارا دنیا میں آنا جینے کے لیے نہیں ہے، ہمارا دنیا میں آنا مرنے کے لیے ہے۔ بیٹا اللہ کے کلمے کو پورا عالم میں زندہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عبد الرحمن اپنے ابا کی بات سنتے تھے لیکن جانا ان کے دل میں نہیں آ رہا تھا، دیکھا ان کے دل میں بیوی کی محبت آ چکی ہے تو اپنے ابا نے کہا، بیٹا اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو۔ میری بہنوں، اس زمانے کے مرد اپنے منشا پر نہیں چلتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ صدیق اکبر کے دل میں اپنی بیوی کی محبت تھی اور بیوی ان کی تشکیل، حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی شاعرہ تھی، اپنے شوہر کی تشکیل کرتی تھی لیکن وہ جاتے نہیں تھے، تو صدیق اکبر نے کہا، بیٹا اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو۔ جب ایک طلاق دے دی ہے، اگر میں اپنے ابا کی بات نہ مانوں تو اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے۔ ابا کی ناراضگی اللہ کے نبی کی ناراضگی ہے، اللہ کے نبی کی ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ ابا کے حکم پر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی۔ ایک بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے آگے سے گزرے تو عبد الرحمن شعر پڑھ رہے تھے، اے عاتقہ جب تک سورج مشرق میں طلوع ہوگا تیری یاد مجھے ستائے گی، جب تک سورج مغرب میں ڈوبے گا تیری یاد مجھ پر ستائے گی، اے عاتقہ میرے جسم پر تو کبھی کوئی نیا کپڑا کبھی نہیں دیکھے گی۔ یہ اشعار سنے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا آپ رجوع کر لو، دوبارہ اپنی بیوی کو نکاح میں لا دو۔ لیکن دوبارہ نکاح میں لانے کے بعد کبھی گھر پر نہیں رہے ہیں، طائف کے میدان میں اللہ کے راستے میں گئے ہیں اور وہاں جا کر ان کے سینے پر تیر لگا، تڑپتے تڑپتے اللہ کے راستے میں جان جوانی میں دے دی۔ ان کی بیوی عاتقہ کو پتہ چلا تو عاتقہ نے یوں کہا، اے میرے پیارے شوہر کبھی میرا جسم راحت نہیں پائے گا،
کبھی میرے بدن پر کبھی اچھا کپڑا نہیں ہوگا۔ اے میرے پیارے شوہر، جب تک حمامہ کبوتر اپنے گھونسلے میں چہکتا رہے گا اور بولتا رہے گا تمہاری یاد مجھے ستاتی رہے گی۔ میری بہنوں، یہ محبت اللہ کے نام پر قربان ہوئی ہے، تب جا کر اللہ کا نام پوری دنیا میں زندہ ہوا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتے میرے بہنوں، اپنے جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو اور اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ دنیا میں کتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں چل رہی ہیں، سال سال کی جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہو رہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں تعاون کرے اور اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجے، اور اللہ کے راستے میں بھیجنے کے بعد گھر پر نرم گرم حالات آنے والے حالات پر صبر کرے، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا، اور اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی اور اپنا شوہر کا جنت میں انتظار کرے گی۔ میری بہنوں، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرو، اپنے جوان بیٹوں کے ایمان کو بچانا ہے اور ان کی دین کی حفاظت کرنی ہے، آپ اللہ کے راستے میں بھیجو۔ کتنے کرکٹر تبلیغ میں لگ کر ان کی زندگیاں راتوں کو رونے والی بن گئی، کتنے بگڑے ہوئے نوجوان اللہ کو منانے والے بن گئے، کتنے ناچنے والے اللہ کے سامنے رونے والے بن گئے۔ میری بہنوں، پوری دنیا میں دین کا کام ہو رہا ہے۔ جس طرح مرد کو اللہ کے راستے میں جانا ہے، اسی طریقے پر 15 شعبان کو ہماری جماعت اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کی روانہ ہوگی، چلے کی روانہ ہوگی۔ اپنے بچوں کی ترتیب بناؤ، اپنے شوہروں کی ترتیب بناؤ، اسی طریقے پر ہماری مستورات بھی اللہ کے راستے میں جاوے۔ دعوت کے کام کی ذمہ داری اللہ نے جس طرح مردوں پر ڈالی ہے، اس طرح مستورات کی ذمہ داری ہے۔ مستورات کا کام ہے اپنے گھروں میں رہ کر نسل کو بچانا، نسل کو تیار کرنا، لیکن اندر کی ایمانی حرارت کو پیدا کرنے کے لیے اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانا۔ 3 دن لگاؤ، اگر 3 دن آپ کے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ لگ چکے ہیں، پھر اللہ کے راستے میں 10 دن میں جاؤ اپنے محرم کے ساتھ۔ 10 دن 2 مرتبہ لگ چکے ہیں، پھر اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤ۔ اگر آپ کا چلہ لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں 2 مہینہ بیرون جاؤ۔ میری بہنوں، پوری دنیا میں دعوت کا کام ہو رہا ہے۔ ہماری احمد آباد کی جماعت امریکہ گئی، احمد آباد کی جماعت افریقہ گئی، مستورات اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد اللہ کی بندیوں کو کلمہ پڑھا رہی ہے، وہاں نرم گرم حالات کو برداشت کر رہی ہے۔ اللہ ان کو کیا دے گا ہم کبھی تصور نہیں کر سکتی۔ میری بہنوں، آپ اپنی خود کی بھی ترتیب بناؤ، ہماری پوری پالڑی میں تمام مستورات نماز پڑھنے والی بن جائے، ہمارے بچے دیندار بن جائے، ہمارے بچے راتوں کو رونے والے بن جائے، اور ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل کی جگہ پر قرآن آ جائے، 24 گھنٹے ان کی زبان اللہ کے ذکر سے معمور ہو جائے۔ اس کی کوشش کرو۔ یہ سارا کا سارا ماں کے ہاتھ میں ہے۔ جب ماں کی زندگی میں دین آ جائے گا، اولاد کی زندگی میں دین آ جائے گا۔ میری بہنوں، اچانک زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، کوئی نہیں جانتا موت کب آئے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے، اور یہ ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، اور یہ ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے، اور یہ ابو ذر عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے۔ میری بہنوں، ایک وقت آئے گا، موت کے وقت ہمارے بدن کے سارے کپڑے نکال کر ایک کفن کا کپڑا ہمارے بدن پر پہنایا جائے گا۔ اس وقت کے پہلے اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی بدلنے کا موقع دیا ہے۔ ہم کسی کی غیبت نہ کرے، ہم کبھی جھوٹ نہ بولے، اپنے شوہر کی نافرمانی ہم نہ کرے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے، زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اپنی زبان پر کسی کی غیبت نہ ہو، ماں بیٹی کی غیبت نہ کرے، بہو ساسو کی غیبت نہ کرے، ساسو بہو کی غیبت نہ کرے، دیرانی جیٹھانی کی غیبت نہ کرے، محبت سے زندگی گزارنا سیکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جاؤ۔ اللہ بہت بڑا ہے، دنیا چند دن کا سامان ہے، دنیا چھوڑ کر ہم سب کو قبر کے حوالے ہونا ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میری بہنوں، موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جب موت آتی ہے، یہی بڑے بڑے بنگلوں سے ہمارے جنازے اٹھیں گے، ہمارے جنازے اٹھیں گے، شوہر روتا ہوگا، بچے روتے ہوں گے، امی جان تو کہاں جا رہی ہے، لیکن بچوں کو پتہ نہیں کبھی امی کا دوبارہ چہرہ دیکھنے نہیں ملے گا۔ کتنے جوان قبروں کے حوالے ہو گئے، کتنی جوان لڑکیاں قبروں کے حوالے ہو گئی۔ میری بہنوں، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کریں، زندگی کو سادہ گزارے۔ اگر ہم سے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ کے سامنے توبہ کرے، روزانہ کچھ وقت نکال کر اللہ کے سامنے ہم دعا کرنے والی بنے، اولاد کے لیے دعا کرے، اولاد کے سامنے دین کی باتیں بتاوے، اولاد کے سامنے دینداری کی باتیں بتاوے، ہماری شادیاں بالکل آسان ہو جائے، ہمارے گھروں میں سادگی آ جائے۔ اللہ مجھے بھی اور پوری امت مسلموں کو ان باتوں پر اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ میرے
میرے بہنوں دعا کے بعد جو ہماری ذمہ دار جو مستورات ہے وہ تشکیل کرے، انشاءاللہ 15 شعبان کو جماعت اللہ کے راستے میں جائے گی، اپنے بچوں کے بھی نام لکھاوے اور اپنے شوہروں کے بھائیوں کے نام لکھاوے، اور مستورات کی انشاءاللہ 10 دن کی جماعت بھی اللہ کے راستے میں جائے گی اور 3 دن کی جماعت بھی جائے گی، اور جن مستورات کے 10 دن لگ چکے ہیں وہ چلے کی ترتیب بنا کر اپنے ناموں کو مسجد کے اندر پیش کرے۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، اے اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آپ بڑے خالق ہیں، اے اللہ آپ بڑے مالک ہیں، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں میرے مولا، ہماری خلوت بھی گندی ہے، رات کے اندھیروں میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہمارے استادوں کو معاف فرما دے، ہمارے شاگردوں کو معاف فرما دے، یا اللہ پورے عالم میں انسانیت کو یا اللہ تو دین کی محنت میں لگا دے، گھر گھر میں دین و دین کی محنت کو زندہ فرما دے، یا اللہ ہمارے جوان بیٹوں کو دیندار بنا دے، ہماری جوان بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہے، چاروں طرف غلاظت کی غلاظت ہے، اے اللہ تیرے پاس ہم سب کو آنا ہے، ایک دن اللہ قبر کے حوالے ہونا ہے، قبر کے کیڑے مکوڑے کا شکار ہونا ہے، میرے مولا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، یا اللہ پورا نامہ اعمال کورا کا کورا ہے، زندگی میں کبھی تیرے سامنے اس کا والا سجدہ نہیں ہوا، تیرے سامنے اس کا والا رکوع نہیں ہوا، ہماری نمازیں بھی ریاکاری والی بن گئی، نمازیں بھی خواہشات والی بن گئی، یا اللہ ہم مجاہدے کے عادی نہ بنے، ہم راہندوت کے عادی۔ میرے اللہ تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے پیچھے تڑپ تڑپ کے دنیا سے گئے ہیں، ہائے میری امت، ہائے میری امت، تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ کبھی زندگی میں سوکھی روٹی، کبھی ترو تازہ روٹی نہیں کھائی، کبھی اچھا سالن نہیں کھایا، یا اللہ جوانی میں تیرے پاس تو نے اپنے پاس بلا لی، میرے مولا وہ خاندان کتنا قیمتی خاندان ہوگا، میرے مولا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار بننے والی ہے، ہماری ماں بہنوں کو ان کی نقل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے جوانوں کو صحابہ کے جوانوں کی طرح بنا دے، ہماری بیٹیوں کو صحابہ کی بیٹیوں کی طرح بنا دے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ہمارے والدہ کی عمر میں اللہ تو برکت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، ہمارے بھائیوں کو دیندار بنا دے، ہمارے خاندان والوں کو دیندار بنا دے، یا اللہ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے اور جن گھر میں مستورات کی بات ہوئی ہے ان دونوں گھرانوں کو قبول فرما دے، ان کے گھروں میں دین کے علم بردار پیدا فرما دے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ عافیت مقدر فرما دے، اس پوری بلڈنگ کے تمام مستورات کو قبول فرما دے، اس پورے علاقے کو قبول فرما دے، یا اللہ جہاں جہاں غیر مسلم رہتے ہیں یا اللہ ان کو ایمانی حلاوت سے مالا مال فرما دے، یا اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ عالم کے چپے چپے میں دین و دین کی محنت کو زندہ فرما دے، اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا